بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹے میں غلاظت ہوتی ہے تو کیا یہ حرام ہے یا حلال؟ کہیں یہ بھی انہی 7 اعضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اجڑی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اجڑی کو کھانا پسند کرتے ہیں، وہ اجڑی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہا اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اجڑی میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پہانا نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اور اسی طرح اجڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق اجڑی طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 چیزیں قباحت میں آتی ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزوں کو کھانا چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہے ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لے کہ کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہے پر وہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب کی جگہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب کی جگہ، نمبر 7 کپور ہے۔ ناظرین گرامی، اجڑی اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی جعلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اجڑی کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی گندگی براہ راست اوجڑی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہے۔ یعنی اوجڑی کے متعلق 2 طرح کے مکتب فکر ہے۔ ایک کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتب فکر متفق ہے۔ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے باہر ہوتی ہے، جو جلی کے ساتھ ہی صاف کی جاتی ہے۔ اس سے پوٹا صاف ہو جاتا ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہے: الات تراسل
کسیے اگلی پیشاب کی جگہ گٹلی، پتا، مسانہ، خون کراہت سے مراد کراہاتی تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ کپورے کھانے کو بھی فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔